تو اس کنکلوژن کے بعد بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا خطبہ ہے. ایک تو ہے جو سورہ بقرہ، یہ پورا ایک خطبہ ہے جیسا ہم نے بیان کیا، لیکن اس کے درمیان چھوٹے چھوٹے پورشنز بھی ہیں جو چھوٹے چھوٹے خطبات بھی ہیں اور بہت ہی جامع ہیں کہ وہ اگر ہم ان کو اٹسلف بھی رکھیں سامنے تو وہ ایک پورے خطبے کی حیثیت رکھتے ہیں. اس طرح کا خطبہ بھی آ رہا ہے اور اس طرح کے جو خطبات ہیں انشاءاللہ اس پہ ہم نشاندہی کرتے رہیں گے. یہ ہے جی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بنی نوع انسان سے اللہ تعالیٰ کا پہلا خطاب ترتیب مصحف کے اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے ظاہری بات ہے کہ یہ مدنی قرآن ہے. جس سے پہلے مکی قرآن نازل ہو چکا ہے، کئی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں، لیکن ترتیب مصحف کے اعتبار سے دیکھا جائے جو اس وقت ترتیب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ترتیب بتائی ہے، تو یہ پہلا خطاب ہے جو امت مسلمہ سے اللہ تعالیٰ کا ہے اور بہت ہی جامع خطاب ہے. 3 آیات ہیں یہ، اور اس میں نہایت ہی جامعیت کے ساتھ پورا میسج اسلام کا دے دیا گیا ہے. اتنا یہ جامع خطاب ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ کیا ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کی بندگی اختیار کرو. بندگی اختیار کرنے مراد یہ اختیار کرنے سے مراد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، بلکہ عبد کا مطلب عبدہ یا بدو، یہ عربی زبان کا لفظ ہے. اس سے مراد ہے غلامی اختیار کرنا، یعنی مکمل اوبیڈینس میں آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو. دیکھیں اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں بنی نوع انسان سے، کہہ رہے ہیں میری بندگی اختیار کرو. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلقکم، کہ اس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اس لیے یہ حق اسی کا ہے کہ ہم اسی کی بندگی کریں، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے. غریب بات ہے، جس نے ہمیں تخلیق کیا ہے یہ اسی کا حق ہے کہ ہم اس کے سامنے سر بسجود ہوں اور اپنے مراسیم عبودیت اسی کے لیے جو ہے بجا لائیں. والذین من قبلکم، اور نہ صرف تمہیں تخلیق کیا بلکہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی تخلیق کیا. لعلکم تتقون، تاکہ تم جو ہے بچ جاؤ اس کے جو ہے عذاب سے بچ جاؤ. پھر کیوں؟ اگلے سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ٹھیک ہے تخلیق کیا تو پھر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کیوں اختیار کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں، مزید اس کے دلائل دیتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، اس رب کی بندگی اختیار کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو ایک رہنے کی جگہ بنایا. والسماء بناء، اور آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. ایک چھت ہے، ظاہری بات ہے. آج ہمیں سائنس کی جو ترقی ہوئی ہے اس سے پتہ چلا ہے کہ جو اوزون لیئر ہے یہ کتنی جو ہے بڑی پروٹیکشن ہے ہمارے لیے. اگر یہ نہ ہو تو جو یہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں یہ تو ہماری جو جلدیں ہیں ان کو جھلسا دیں، اور اوپر سے جو میٹیورز ہیں، بڑے بڑے جو اجسام ہیں، وہ جو ہے یہ ایٹماسفیرک جو پریشر ہے، اوپر جو ایٹماسفیرک لیئر ہے یہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، اور یہاں پہ سے وہ ڈسٹ کی شکل میں نیچے اترتے ہیں. اور اگر یہ نہ ہو، یہ پروٹیکشن محفوظ چھت نہ ہو، تو یہ سیدھا اس کی بمبارمنٹ ہو، کوئی یہاں پہ نہ بچ سکے. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہوئی ہیں، اس لیے میری بندگی کرو. یہ صرف میرا حق ہے کہ تم میرے آگے جو ہے اپنا ہاتھ جو ہے اٹھاؤ، مجھ سے مانگو اور میرے سامنے جو ہے بندگی مراسم عبودیت بجا لاؤ اور میری بندگی کرو. والسماء بناء، اور جس نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس سے طرح طرح کے جو ہے رزق جو ہے وہ تمہیں دیے اور پھل تمہیں دیے. یعنی بہت سے پھل ہیں، بہت سے فروٹس ہیں جو بھی تمہیں مل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور اسی کے ذریعے سے یہ اگتا ہے نا. اوپر سے پانی برستا ہے تبھی وہ نیچے سے پودے اگتے ہیں جن کے اوپر پھر پھل بھی لگتے ہیں، سبزیاں بھی لگتی ہیں، پھر انہیں کو پھر جانور بھی کھاتے ہیں، پھر ان جانوروں کو پھر ہم کھاتے ہیں، ہم اپنی خوراک بناتے ہیں. یہ سب اللہ تعالیٰ کا ہی رزق ہے، تو وہ اللہ نے تمہیں دیا، اس لیے اس کی بندگی کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا، اس لیے کم سے کم یہ تو اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک تو مت کرو. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو اس بات کو. یہ ہے تو یہ ایک بڑا ہی چونکا دینے والا ایک انداز ہے. تو یو نو اٹ ان ہارٹ آف ہارٹس، آپ کو پتہ ہے، انسان کی فطرت میں یہ ودیت کر دیا گیا ہے کہ اس کا رب ایک ہی ہے. وہی جو عہد لست ہے جس کا ذکر آگے آ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کی ارواح سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے یک زبان ہو کے کیا کہا تھا؟ قالوا بلا شہدنا، بے شک ہم اس پر جو ہے گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی جو ہے اللہ تعالیٰ، آپ ہی ہمارے رب ہیں. اس وجہ سے بھی ہمارے دلوں میں یہ بات موجود ہے. پھر یہ جسے اگر ہم فلسفیکل ٹرمز میں بات کریں تو رینے ڈیکارٹ بہت بڑا فلسفی ہے، اس نے اس بات کو فلسفیکلی ثابت کیا ہے کہ یہ جو نالج ہے یہ پہلے سے ہمارے اندر موجود ہے، اے پرائری نالج ہے.
یہ انیٹ نالج ہے، یہ پہلے سے ہمارے پاس ہے. اس کا مشہور وہ جو ہے نا وہ قول ہے کہ آئی تھنک دیئر فور آئی ایم. ٹھیک ہے، میں سوچ رہا ہوں اس لیے یہ تو کنفرم ہے نا میں تو ہوں. ٹھیک ہے، میں سوچ رہا ہوں، یہ جو ہے اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، اس لیے یہ تو کم سے کم کنفرم ہے کہ میں تو ہوں. لیکن اس نے پھر ساتھ کہا کہ دوسری بڑی حقیقت جس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، اور جو کہ بیسیکلی جس کا جو نالج ہے وہ ہماری سراؤنڈنگ سے ہمیں نہیں ملا، کیونکہ امپیریکل ڈیٹا سے ہم نے یہ بات جو ہے نہیں اخذ کی، بلکہ یہ پہلے سے ہمیں پتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جو پرفیکٹ ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جو کہ لامحدود کیپیبلٹی رکھتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ہستی ہے جس نے ان ساری کائنات کو بنایا ہے، سب کو چلا رہا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ابھی تک جتنی بھی مخلوقات کو آبزرو کیا، جتنی بھی اشیاء ہمارے آبزرویشن میں آئی ہیں، وہ سب لافانی ہیں، وہ سب فانی ہیں، اور وہ سب جو ہیں محدود ہیں. یہ کیسے ہو گیا کہ ہمارے ذہن میں پھر بھی ایک ایسی ہستی کا خیال موجود ہے کہ جو لامحدود ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان جو آبزرویشنز ہیں ان کی بنا پہ تو ہم نے اس بات کو اخذ نہیں کیا، یہ تو پہلے سے انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. بہرحال اس پہ زیادہ ہم فلسفیکل ڈیبیٹ پہ نہیں جاتے. تو یو نو اٹ، بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت اس پہ سب سے بڑی گواہ ہے کہ ایک ہی رب ہونا چاہیے، دو رب نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کے جو دلائل ہیں وہ بھی قرآن میں بہت جگہ پہ دیے گئے ہیں. فطرت انسانی سے جو ہے وہ اپیل کیا گیا. تو اللہ فرماتے ہیں یو نو اٹ کہ اللہ کے سوا اور کوئی جو ہے لائق عبادت نہیں ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو. اور پھر جو الٹیمیٹ پروف ہے، جو کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جو 5واں پوائنٹ ہے جس کو میں نے مؤخر کر دیا تھا، وہ اب آ رہا ہے کہ قرآن مجید کے حوالے سے، کہ قرآن مجید اٹ سیلف کیا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں ذرہ برابر بھی اس میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے یہ قرآن، اگر تمہیں شک ہے، یہ بنی نوع انسان سے دیکھیں خطاب ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو کسی بھی آپ کو غیر مسلم کو دعوت دینی ہے، یہ 3 آیات ہی کافی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو کسی اور ریفرنس کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. انداز دیکھیں کیا ہے. اگر تمہیں اس بات پہ شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے اس قرآن، یہ جو قرآن ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، جاؤ جیسی ایک صورت لے آؤ، جاؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو جو بھی اللہ کے سوا جن کو تم مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو وہ پکار لو، جن کو تم گواہ کے طور پہ کھڑا کرنا چاہتے ہو گواہ کے طور پہ کھڑا کر لو، اگر تم سچے ہو. اس کی دونوں تشریح کی گئی ہیں. یہ تشریح تو عام آپ کو مل جاتی ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارنا چاہتے ہو مدد کے لیے ان کو پکار لو، وہ تمہاری ہیلپ کریں، سر جوڑ کے تم سارے بیٹھو اور اس مسئلے کو حل کرو. ٹھیک ہے، یعنی ایک صورت ایسے بنا لو اگر تمہیں شک ہے، جاؤ. یا پھر یہ کہ یہ گواہ ہیں، اور یہ امام رازی نے جو اس کی تشریح کی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی چیلنج کرتا تھا تو کوئی ایسے لوگ موجود تھے جو ایکسپرٹس تھے جو ٹیسٹیفائی کرتے تھے کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے، یہ جو کلام ہے اس کی ورث زیادہ ہے اس کلام سے جس کے بارے میں تم ہم سے سوال کر رہے ہو. کوئی اسیسمنٹ کرنے والے بھی لوگ تھے. تو اس لیے اللہ ہمارے کہ ان کو کھڑا کر لو، اور شہداءکم، دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اپنے گواہ لے آؤ اور وہ اس پر ٹیسٹیفائی کر دیں. جو بھی تم صورت بنا کے لاؤ گے وہ ٹیسٹیفائی کر دیں ٹھیک ہے جی قرآن جیسی صورت ہم بنا لائیں. اس کے باوجود دیکھیں کوئی اس چیلنج کو پورا نہیں کر سکا. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، پتہ تمہیں بھی ہے کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر تم نہ کر سکے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور کان کھول کے سن لو کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے. That's it. یہ ہے جی 3 آیات، مکمل میسج اسلام کا کسی بھی غیر مسلم کو دینا ہے. یہاں پہ آ گیا سے ایک سمپل آپ سے سوال پوچھیں، بھئی آپ جس دین پہ ہیں اس کی کیا دلیل آپ کے پاس؟ جیسا کہ اللہ طرف ہمیں حکم دیتے ہیں، قُلْ ہَاتُوا بُرْہَانَکُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ، دلیل لے کر اگر تم سچے ہو. آگے اس کا جواب یہ ہوگا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں. پھر وہ آپ سے یہ سوال کرے گا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے، تو آپ بتا دیں کہ یہ دلیل ہے جو ہمارے پاس. اگر آپ کو بھی شک ہے اس بات پہ جو یہ قرآن ہے، تو اس جیسی ایک صورت آپ لیں جائیں، ختم بات، فل سٹاپ. اور اگر تم نہ لا سکے، اور تم کبھی بھی نہیں لا سکتے، ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے، تو پھر اس آگ سے ڈرو. یعنی یو ڈونٹ ہیو دا رائٹ ٹو ڈینائی. اسے کہتے ہیں نا فالسیفیکیشن ٹیسٹ کہتے ہیں آج سائنٹیفک وہ جو میتھڈ ہے اس میں کہتے ہیں فالسیفائی کریں، آپ اسے فالسیفائی کر دیں آپ تو ٹھیک ہے. وہ جو فیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے، جو بھی سائنٹیفک فیکٹ اسٹیبلش ہوا ہے وہ پھر اسٹیبلش نہیں رہے گا.
تو فالسیفائی کریں آپ اسے. بٹ اف یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو اٹ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ دس از این ایویڈنٹ ٹروتھ. یہ ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے، اور معجزہ ہی اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مبرہن دلیل ہے جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو مہلت نہیں دیتے تھے. تبھی تاریخ کے بہت سے ایسے واقعات آگے آئیں گے کہ معجزہ دکھایا گیا نبی کی طرف سے، رسول کی طرف سے علیہ السلام، اور اس کے بعد جب قوم نہیں مانی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ختم کر دیا. کیونکہ معجزے کے بعد آپ کو شک کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. اور معجزہ ہوتا ہی ہے ایک ایسا خارق عادت، ایک ایسا جو ہے غیر معمولی عمل جو کسی نبی کی طرف سے صدر ہوتا ہے، اور وہ ایک چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے، وہ تحدی کے ساتھ ہوتا ہے، دعوت مقابلہ اس میں ضرور ہوتی ہے. یہی تشریح جو ہے، یہی تعریف ہے جو کہ ہمارے پاس کلاسیکل جو ہمارے اسکالرز ہیں علم کلام کے حوالے سے یا عقیدے کے حوالے سے، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے امام تفتزانی جو ہیں انہوں نے بھی یہی اس کا مفہوم بیان کیا کہ معجزہ یہی ہے کہ جو کسی نبی سے صدر ہوتا ہے، ایک ایسا خارق عادت عمل ہوتا ہے، ایک ایسا غیر معمولی عمل ہوتا ہے، کسی نبی سے صدر ہوتا ہے، اور وہ اس کو پیش کرتا ہے اپنی حقانیت کی دلیل کے طور پر، اور اس کے اوپر ایک دعوت مقابلہ بھی ہوتی ہے، اور وہ دعوت مقابلہ کوئی جو ہے پوری بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ہے انمیٹیبل اوپن چیلنج. اگین ہم یہاں پہ وہ جو اس کو انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو میریکل ہو جائے گا، یعنی معجزے کا اگر آپ ٹرانسلیٹ کریں انگلش میں تو میریکل آئے گا، کہ میریکل جو ہے لفظ وہ معجزے کا جو ہے نعم البدل نہیں ہے. میریکل اگر ہم کہہ سکتے ہیں تو کرامت سے قریب تر ہے. تو اسلام کے اندر کرامت اور معجزے میں فرق ہے. کرامت ایک ایسا غیر معمولی عمل ہوتا ہے جو ہو جاتا ہے، کسی بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے سرد ہو جاتا ہے، اس پہ چیلنج نہیں ہوتا، جبکہ معجزہ ہمیشہ چیلنج کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ بہت بڑی دلیل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پیش کیا دلیل کو. یہ ہم اپنے پاس سے نہیں بتا رہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اگر کلیم کیا تھا، ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم سمجھتے ہو کہ رائب ہے، کوئی شک ہے ذرا سا، تو جاؤ اسے سیدھی ایک صورت لے آؤ. ٹھیک ہے، اور اگر تم نہ لا سکے اور تم نہیں لا سکتے تو پھر ڈرو ساگ سے جس کے اندر بنیں گے انسان و پتھر، جو بنائی گئی ہے کافروں کے لیے. یہ وہ بات تھی جس نے پھر حق کو بالکل واضح طور پہ مبرہن انداز میں ان کے سامنے رکھ دیا تھا. اس وقت کے جو لوگ تھے وہ تو اپنی فصاحت و بلاغت پہ ان کو بڑا ناز تھا. وہاں پہ تو عام جو بکریاں چرانے والا ہے وہ فلبدی شعر کہہ سکتا تھا، ایسی فصیح و بلیغ وہ سوسائٹی تھی، اس لیے وہ تو سمجھ گئے تھے یہ بات. اس بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے جو کہ امام سیوطی نے امام بہقی سے خصائص الکبریٰ میں کوٹ کیا. وہ کہتے ہیں کہ یہ دن میں تو مخالفت کرتے تھے، یہ بڑے بڑے سردار رات کو جا کے چھپ چھپ کے سنتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت. جب آپ رات کو قیام اللیل میں قرآن پڑھتے تھے تو سنتے تھے. اس میں 3 جو ہے سرداروں کا واقعہ ہے، بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ایک ان میں سے ابو جہل تھا، دوسرا ابو سفیان، اور تیسرا اخنس بن شریک تھا. تو یہ تینوں جو ہیں چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے. ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ جو سن رہے تھے کہ اسی کیفیت میں وہ روشنی ہو گئی اور دیکھا کہ تینوں آپ آمنے سامنے تھے. بڑے جو ہے نادم ہوئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، دن کو تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں پہ آپ ہم ان کو سن رہے ہیں. تینوں نے پھر عہد کیا یار یہ بالکل یہ جادو ہے جو ہم پہ چل رہا ہے، آئندہ عہد کرتے ہیں کوئی یہاں پہ نہیں آئے گا. پھر ایک دن ایسا ہوا کہ سب نے سوچا کہ یار اب اتنا ڈیٹ تو کوئی نہیں ہوتا. لیکن پھر ایک دفعہ پھر ملاقات ہوئی ان کی، اس طریقے سے روشنی ہوئی تو سامنے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے. پھر انہوں نے ایک دوسرے کو بڑا جو ہے ملامت کی کہ یار یہ پھر بڑی بری بات ہے ہم یہاں پہ آ گئے. پھر تیسری دفعہ ایسا ہی ہوا. تیسری دفعہ جب ایسا ہوا تو اخنس بن شریک جو ہے اس سے رہا نہیں گیا. وہ پہلے ابو سفیان کے پاس گیا اور ابو سفیان سے کہا دیکھو یہ کیا معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تو ابو سفیان نے جو ہے جواب بڑا گول مول سا دیا. انہوں نے کہا اے ابو سالبہ، اللہ کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں، اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مقصد زمانی نہ سمجھ سکا تو مجھے سمجھ نہیں آئی. کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی ہیں. انہوں نے گول مول بات کی. لیکن جب وہ ابو جہل کے پاس گیا تو ابو جہل نے کیا جواب دیا، وہ بڑا واضح تھا. اس نے کہا کہ اصل مسئلہ یہ ہے، ابو الحکم نے کہا ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے، تم نے کیا سنا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم اور اصل میں بنو عبد المناف جو ہے ان میں بڑا ایک جو ہے وہ ٹکرا چلا آ رہا ہے. انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے بھی بڑھ کے کی. انہوں نے کعبے کی جو ہے تولیت کا حق ادا کی، ہم نے بڑھ کے کیا. اب یہ اپنے اندر سے رسول لے آئے، ہم کہاں سے لے کر آئے؟ اس لیے میں کبھی بھی نہیں مانوں گا اس بات کو. تو یہ ہے بات. یہ نہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے، اس میں مجھے شک نہیں ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ٹسل ہے جو ہماری ان کے خاندان کے ساتھ، اس لیے میں اسے کبھی نہیں مانوں گا. تو معلوم ہوا کہ ان کو پتہ چل چکا تھا، یہ بات حقیقت ان پر واضح ہو چکی تھی کہ یہی حق ہے، اس میں کسی کو اب شک نہیں رہا تھا. ایک اور واقعہ اس طریقے سے ملتا ہے کہ انہوں نے بہترین اپنے شعراء کو بلایا وہاں پر تاکہ قرآن جیسی ایک صورت بنائی جائے، اور یہ جو ہے 1 مہینے تک وہاں پہ رہے، اور یہ مشرکین مکہ نے جو ہے ان کا خرچہ بھی اٹھایا، لیکن آخر میں وہ یہی لکھ کے چلے گئے. اور یہ
جب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے اس حوالے سے کہ ہم اس جیسی ایک صورت بنا کے رہیں، تو حضرت علی کے بارے میں آتا ہے یا کسی اور صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے وہ سورہ کوثر کو لکھ کے لگا دیا تھا خانہ کعبہ کی دیوار پہ، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ وہ بڑی بڑی صورتوں چھوڑو، یہ سب سے چھوٹی صورت ہے سورہ کوثر، اس جیسی صورت بنا لاؤ۔ تو اس پر جو ہے وہ لگے رہے، کوشش کرتے رہے، آخرکار وہ اینڈ میں یہ لکھ کے چلے گئے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ان کو پتہ تھا اس بات کا۔ تو یہ ہے جی جو آج بھی ایک بڑی واضح طور پہ آپ پیش کر سکتے ہیں۔ آج 1400 سال گزر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی الفاظ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ کائنات کی وسعتوں میں گونج رہے ہیں، اور کوئی اور نہیں ہے کہ جو اس چیلنج کا جواب دے سکے۔ کیا یہ مبرہن دلیل نہیں ہے؟ ہاں، اس کا ادراک حاصل کرنے کے لیے 2 لیولز ہیں۔ ایک تو لیول یہ ہے کہ ہم براہ راست اس کا ادراک حاصل کریں، اس کے لیے پھر ظاہری بات ہے عربی کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور فصاحت و بلاغت کو جو ہے وہ سمجھنا پڑے گا، عربی فصاحت و بلاغت کو، زمانے جاہلیت کی شاعری کو سمجھنا پڑے گا، تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ واقعی یہ کس طریقے سے، کیسے یہ معاملہ ہے کہ قرآن کی جو ایک صورت ہے جیسی کوئی اور صورت نہیں بنا کے لا سکتا۔ جب دوسرا طریقہ ہے وہ انڈائریکٹلی ہے، وہ بالواسطہ ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم ایکسپرٹ تو اس میں اگر نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ آج ہم امت مسلمہ جو ہے زوال کا شکار ہے۔ آج تو وہ آقا ہیں، آج سارے جرنلز، سارے جو ایکڈیمک جرنلز ہیں اور بڑے بڑے فورمز ہیں جہاں پہ اس طرح کی ایکڈیمک جو ریسرچ ہے یا ایکڈیمک فائنڈنگز ہیں ان کو شیئر کیا جاتا ہے، تو آج ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ بہترین اپنے عربک ایکسپرٹ بھی ان کے پاس موجود ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں عربی کے جو ہے ڈپارٹمنٹس ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس جیسی ایک صورت بنا کے لیں، مسئلہ ختم کر دیں اور کہہ دیں دیکھیں جی آپ کے خود کو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ جیسی صورت بنا لو، ہم نے بنا لائی، یہ صورت ہے قرآن جیسی، ختم بات۔ لیکن نہیں بنا سکے۔ کیا یہ مبرہن دلیل نہیں ہے؟ کیا یہ ایسی دلیل نہیں ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو؟ تو بہرحال یہ ہے جو میسج ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا بنی انسان سے پہلا خطاب ہے، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیجیے انہیں جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے جو ہے باغات ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرات الرزق، اور جب بھی انہیں رزق دیا جائے گا ان باغات میں سے جو بھی رزق انہیں ملے گا، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، تو وہ کہیں گے اس تو پہلے بھی ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ یعنی اگر کوئی پھل ان کے سامنے آئے گا تو اس کی مشابہت تو ہوگی دنیاوی کسی پھل کے ساتھ، لیکن اس کا ٹیسٹ ساری بات ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے پاس لایا جائے گا ملتا جلتا رزق بھی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں ان کے لیے بڑی پاک جو ہیں وہ بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اب جب یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی کہ قرآن مجید یا مبرہن دلیل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو برہان بھی کہا ہے نا، کہ جَاءَتْكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، تو یہ مبرہن دلیل جب آ گئی تو اب اس کے ساتھ ان کے پاس اب کوئی اس کو ڈینائی کرنے کے کوئی سالڈ بیسس تو تھی نہیں، اس لیے اب وہ جو کٹ حجتیاں جو ہیں وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیں، الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیا۔